الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، وقت بہت کم ہے، 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. میں بہت ہی آپ حضرات کو مبارکباد دوں گا اور جناب ہاشم صفدر صاحب اور ان کے علاوہ جتنے حضرات اس تعمیری حصے میں اس تعمیری کام میں حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھر ایسا بنائیں گے جنت میں جو وہ گھر ہوگا اور اس دنیا میں ان کی روپیہ، ان کے مال، ان کی دولت جن کو اللہ نے اللہ کے گھر میں انہوں نے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بڑی خوش نصیب اور خوش قسمت ہے. دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ مال، یہ جان کچھ ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جان، یہ مال سب میرا ہے، میں نے اس کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. لہذا مسجد بن گئی ہے، بہت ہی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے. اس کا بھرنا بھی ضروری ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. دوستو بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ہمارے لیے بددعا کرے کہ اللہ جس طریقے سے انہوں نے میرے پیٹ کو خالی کر دیا ہے تو بھی ان کے گھر کو ویران کر دے. لہذا محلہ رسالہ والوں سے میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں نماز نہ پڑھے جبکہ مسجد قریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے گھر مسجد کے قریب ہو اور وہ مسجد کو نماز پڑھنا نہ آئے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں. لہذا مسجد کو آباد کرو، نماز کی پابندی کرو. جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اگر ہم نماز کو قائم کریں گے، دوستو بزرگوں، دین کو قائم کریں گے. من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین. نماز یہ دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے دین کے ستون کو ختم کر دیا، دین کے کھٹی کو گرا دیا. اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. قرآن کریم میں 21 پارہ شروع ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ نماز کو قائم کیجیے. میں نے جو کتاب آپ پر اتارا ہے اس کتاب کی آپ تلاوت کیجیے. دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس نے نماز کو قائم کیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نماز ایک آدمی 40 سال سے پڑھ رہا ہے، جو کا تو ہے وہی قریب ہے، کچھ اس میں تبدیلی نہیں ہے. دوستو بزرگوں، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہوگا، نعوذ باللہ ہماری سوچ غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ وہ ہے جو تم کرتے ہو. اللہ دیکھ رہے
میری درخواست ہے کہ خوش نصیب ہے اثر والے محلہ رسالے والے جو ہے میرا بھی گاؤں اسی محلے میں ہے. جناب والد صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے. حضرت نے اسی عیدگاہ میں 14 محلہ اثر کے عیدگاہ میں تقریباً میرے جاننے میں 30-35 سال امامت کی ہے. لہذا قربانی بہت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ والد محترم کو جو ہے غریب رحمت کرے, جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے. علماء کرام بہت ہیں, آپ حضرات کو صرف یہی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.